اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرمان بردار ہیں۔ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا کانا یاکلان الطعام۔ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا کانا یاکلان الطعام۔ مریم اور عیسیٰ علی نبینا و علیہما الصلاۃ والسلام لقمہ کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ جو لقمے کی طرف محتاج ہو وہ خدا کیسے؟ آسان دلیل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا، یہودی۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا یا خدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ کام ہے، یہ کن بھی ہمارے لیے کہا ہے، کن فیکون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ قرآن میں ہے کہ اللہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، اور قرآن میں ہے کہ پاک نبی جس طرح ادھر ہے کہ نبی بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، اور قرآن بھی بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ اللہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، قرآن بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، نبی بشیر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے۔ تو مولوی عالم یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ بشیر بھی ہوں گے نذیر بھی ہوں گے، خوشخبری بھی سنائیں گے اور ڈر بھی سنائیں گے۔ میڈیا کے جو مولوی ہوتے ہیں وہ بشیر تو ہوتے ہیں نذیر نہیں ہوتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، لیکن جہاں پر حرام ہوتا ہے اس پر انگلی نہیں رکھتے ہیں، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اگر ریڈیو پر ہم بیان کریں کہ بے پردگی پر زیادہ مت بولا کرو، لوگ خفا ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اچھا، آپ دعوت دیں اے نبی، ہر عالم اور مبلغ دعوت دے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس ہمارا کام ہے دعوت دینا۔ اب اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے اس کو بھی سمجھو یار، اہم بات ہے۔ جی اللہ ہدایت دیتا ہے تو اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی۔ اللہ توفیق دیتا ہے، تمہیں توفیق دی نماز کی، مجھے نہیں دی۔ یہ لوگ اشکال کرتے ہیں۔ جواب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس میں طلب اور عاجزی ہو، دین کا طلب ہو، عاجزی ہو، جس میں تکبر اور طلب نہ ہو، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے، تو لوگوں کی غلطی ہے، طلب اور عاجزی۔ اب توفیق، مثلا میں نماز پڑھ کے آیا، آپ نماز پڑھ کے گئے دکان میں، یار آج تو آپ مسجد میں نہیں آئے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا کہتے ہیں تم دعا ہی نہیں کرتے ہو۔ میرے دوست مجھے کہتے ہیں آپ دعا ہی نہیں کرتے، میں نے کہا چلو دعا کرتا ہوں اس کے سامنے، یا اللہ اس کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ اب بولو، چلو چلیں چلو چلتے ہیں۔ دیکھو توفیق کیا ہے، سلامت الاعضاء والاسباب والاوقات، یہ توفیق کی تعریف ہے۔ آپ کا جسم بھی صحیح ہے، وقت بھی ہے آپ کے پاس، جسم بھی صحیح ہے، حالات بھی صحیح ہے، پانی بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے،
فائرنگ بھی نہیں ہو رہی تو جاؤ نا، توفیق تو حاصل ہے۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ سلامت الاعضاء والاسباب والاوقات، وہ تو حاصل ہے تمہیں بھی مجھے بھی۔ آپ نہیں گئے تو یہ آپ کا نقصان ہے، اللہ پوچھے گا۔ توفیق کی بات بھی ہو گئی، ہدایت کی بات بھی ہو گئی۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اللہ ان سے گلہ کیوں کرتا ہے؟ جواب، اللہ نے ان کے دلوں پر تب مہر لگائی بکفرہم، جب انہوں نے کفر اپنے اختیار سے پسند کر دیا، پھر اللہ نے مہر لگا دی، اشکال ختم ہو گیا۔ بعض اوقات چھوٹی بات سے اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سب کچھ لکھ لیا ہے، بدکاری بھی، قتل بھی، فلانا آدمی کرے گا تو سزا کیوں دیتا ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن۔ جواب، اللہ نے دیکھا کہ یہ انسان اپنے اختیار سے کیا کرے گا، یہ انسان اپنے اختیار سے کیا کرے گا۔ اللہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، وہی اللہ نے لکھ لی، تو اللہ نے ہمارا اختیار لکھا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اشکال ختم ہو گیا۔ اللہ نے ہمارے اختیار لکھا ہے۔ یہ قتل اور بدکاری ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اللہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، وہی اللہ نے لکھا۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے آپ کا اختیار لکھا ہے۔ اس کو سمجھو نا۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ جب رشتہ نہیں دینا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے استخارہ کیا، استخارہ صحیح نہیں نکلا۔ ٹھیک ہے، بس آپ جائیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اس لیے کہ دل تو نہیں ہے، دل نہیں، دل نہ مانے تو بانے ہزار ہیں۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ جواب، جوڑا آسمانوں پر بنا ہوا ہے تو ہم کو کیا پتہ ہے؟ پتہ ہے ہم کو تو پتہ نہیں ہے نا۔ ہم کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد رشتہ ہوگا، جب رشتہ ہو جائے گا کوشش کے بعد، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہی اللہ نے لکھ لیا تھا۔ اب سمجھ گئے؟ اب انہوں نے نہیں دینا ہوتا ہے نا جی، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں اور جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اچھا، ایک لڑکا غریب ہے نا، مالدار ہے، ایک لڑکا مالدار ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ہے نا سمجھے، ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، سگریٹ چھوڑ دے گا، نماز پڑھے گا، ہاں ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر غریب ہے، باقی نمازی ہے، کہہ رہے غریب ہے، تو کہو نا مال ہاتھ کا میل ہے، مال آ جائے گا، کوئی بات نہیں، مالدار بن جائے گا، اللہ کے در میں کیا کمی ہے، بولو رشتہ دے دو نا۔ جہاں دین کی بات آئے نا، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جہاں دنیا کی بات آئے، نہیں دیں گے، بعد میں مالدار ہو جائے گا، پڑھ لکھ لے گا، کوئی بات نہیں، ہنر حاصل کر لے گا، نہیں، پہلے پیسوں کی بات کر۔ یہ ہمارے کرتوت ہے۔ استخارہ صحیح نہیں آیا، آپ کو کس نے کہا استخارہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آپ پیغمبر ہیں، آپ پر وہی اترتی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھو، استخارہ ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلتا ہے۔ ظاہری حالت کو دیکھو، لڑکا لڑکی کیسے اچھے، بس ہاں کر لو، بس یہ ہے استخارہ۔ ہم نے استخارہ کے مولوی نے اڈے بنائے ہوئے، فیس لیتے ہیں، اور تم بہانے بناتے ہو، رشتہ دیتے نہیں ہو، کہ استخارہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے، ہر چیز میں 2 نمبر ہی آ گئی، خدا کی قسم۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں، اور اے مسلمانوں غور سے سنو، یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ یہودی عیسائی بن جاؤ تب یہ آرام سے بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جو کوسوو کے اندر سرب فوجیوں نے مسلمانوں کو مارا، تمام لڑکیاں جینس پہنتی ہیں، وہاں دوپٹہ ہے ہی نہیں، سب کے گھروں میں ڈش ہے، نماز ہے ہی نہیں۔ کیوں مارا؟ 4.5 لاکھ مسلمانوں کو مارا، کیوں؟ اسلام کا نام لگا ہوا تھا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ جب تک آپ یہودی عیسائی نہیں بنیں گے، یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اگرچہ ان کے مذہب میں کوئی طاقت ہی نہیں۔ جس علاقے کو یہ فتح کرتے ہیں، وہ بیوٹی پارلر کھول لیتے ہیں، سیڈیز لے جاتے ہیں، فحاشی، سنیما، یہ عام کر دیں۔ جس طرح کابل میں ہم جس علاقے میں جاتے ہیں، ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، مذہب کی طاقت ہے، دلیل کی طاقت ہے، اس وجہ سے دڑا دڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پاک رب کا پاک کلام ہے۔ اس میں جو طاقت ہے، رائل فیملیز لندن، امریکہ، وہ بھی اس سے امپریس ہوتا ہے، الحمدللہ۔ ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ ہم میڈیا سے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، برباد ہیں، ذلیل ہیں، پھر بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ پھر کیا کرو گے؟ کیوں؟ قرآن کی طاقت ہمارے پاس ہے، اس کا جواب نہیں۔ پاک نبی کی پاک سنت ہے ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں
کہہ دو بے شک ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے، اللہ کا راستہ ہی صحیح ہے، یہ قرآن صحیح۔ ان اللہ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اس کو سمجھو، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت، اللہ کا راستہ ٹھیک ہے۔ خاص بات سنو، قرآن کو ہٹاؤ، قرآن نہیں ہے۔ چائنا اور رشیا والے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، قرآن نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ یہ قرآن ہدایت ہم کو بتاتی ہے، ہدایت ہم کو دیتی ہے، یہ کتاب کہ یہ کھانا یا نہیں کھانا، یہ پینا یا نہیں پینا، یہ پہننا یا نہیں پہننا، یہاں شادی کرنی یا نہیں کرنی ہے، اس طرح میراث تقسیم کرنی ہے، سکس شیئر 6 حصے، 12 افراد کے لیے 8 عورتیں 4 مرد ہیں، ہم کو قرآن بتاتا ہے وہ میراث کس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن ہم کو بتاتا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، کتے کھاتے ہیں، بلے کھاتے ہیں، بندر کھاتے ہیں، یہ پینے نہیں پینے، شراب پیتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اس سے شادی کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی ہے، ماں بہن کی تمیز نہیں، دادا دادی نانا نانی کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ رشیا میں اور چائنا میں آپ کو پتہ ہے ان کی خالہ نہیں ہے، پھوپھی نہیں ہے، چچی نہیں ہے، ان کا سسٹم ہی نہیں ہے، مدر ڈے ہے، فادر ڈے نہیں ہے، مدر ڈے ماں ہے، باپ ہے ہی نہیں تو فادر ڈے وہاں ہے ہی نہیں۔ خوش ہو جاؤ قرآن پر، اسلام پر، دین پر، اس پر فخر کرو، اس پر خوش رہو، دین سے محبت کرو۔ آپ کو طریقہ سکھاتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، سبحان اللہ، کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے، میراث کس طرح تقسیم کرنی ہے۔ تمام ممالک میں میراث کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے؟ وصیت سے۔ کس سے؟ وصیت سے۔ ہمارے پاس قرآن ہے۔ وصیت، امریکہ میں ایک آدمی نے وصیت کی کہ میری ساری جائیداد کتے کے نام، امی نے عدالت میں کیس کیا کہ مجھے کیا ملے گا، یہ ہے تمہارا دین۔ ہائے ہائے ہائے، پاک کلام ہمارے پاس ہے، پاک دین ہمارے پاس ہے، ہم خوش ہیں اس پر، پاک نبی ہمارے پاس ہے، ہماری زبان پاک ہے، پیٹ پاک ہے، ناڑا پاک ہے، ہمارے آئیڈیلز جو ہیں وہ انبیاء ہے، صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء کرام ہیں، اہل بیت ہے، یہ بزرگ ہمارے بڑے ہیں، یہ پاک ہیں۔ جو ڈول کے تھاپ پر ناچتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مسانے میں شراب ہے، میدے میں خنزیر ہے، وہ ہمارے آئیڈیل اور سٹارز نہیں ہیں۔ سٹارز اور آئیڈیلز ہمارے پاک لوگ ہیں، پاک عائشہ اور فاطمہ ہے رضی اللہ عنہم۔ فرماتے ہیں قل ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ کا راستہ ٹھیک سچ راستہ ہے قرآن، بس اس کا کوئی جواب نہیں۔ 8.5 کروڑ حافظ اس کے موجود ہیں، بک 1 اور بک 2 کا حافظ ہے، فزکس کیمسٹری اکنامکس لاگرتم میتھس، اس کا کوئی حافظ ہے؟ تورات زبور انجیل کا کوئی حافظ ہے؟ ہندوؤں کی 3 کتابیں ہیں، اپنشت پران وید، اس کا کوئی حافظ ہے؟ سکھوں کی کتاب گرنتھ ہے، اس کا کوئی حافظ ہے؟ اس قرآن کے 8.5 کروڑ حافظ موجود ہیں، اس لیے کہ حق کتاب ہے، ہم کو اس سے محبت ہے، اس پر جان دیتے ہیں ہم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب یہاں جو خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حکمرانوں کو بھی خطاب ہے، توجہ سے سنو، غور سے سنو، یہ حکمرانوں کو بھی خطاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے حکمرانوں کو خطاب ہے، حضور کا اس پر عمل تھا۔ فرمایا اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، قرآن و حدیث آ چکا ہے، دین آ چکا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ حضور کو کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کتنی سخت آیت ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ سے ڈرو، تم نے مرنا ہے۔ ہاں، بہت سارے حکمران مر گئے جن کی زمینوں میں 3 گھنٹے ٹرین چلتا ہے، کہاں چلے گئے؟ اب سارا حساب و کتاب ان کے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوگا۔ حکمرانوں اگر صحیح حکمرانی قرآن و سنت کے مطابق نہیں کر سکتے ہو تو جہنم کا ایندھن مت بنو، یا استعفا دو یا آؤ ہی مت۔ اور اگر جہنم خریدنے کے لیے آتے ہو تو خدا را مت آؤ، موت کا پتہ نہیں ہے، موت اچانک آتی ہے۔ ناراض نہ ہونا، اگر ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مت آؤ حکمرانی کے لیے، جب دباؤ آپ پر زیادہ ہوں تو مت آؤ، اللہ کے حکم پر چلو، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ
اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ ٹچ موبائل کو چھوڑو، بس کرو، دماغ بھی آپ کا خراب کر لیتا ہے، بار بار اس کو دیکھتے ہو، دیر دیر تک دیکھتے ہو۔ آج آپ لوگوں نے کتنی تلاوت کی ہے قرآن کی؟ تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سے ڈرو۔ ٹچ موبائل نے ذکر بھی ختم کر دیا، تلاوت بھی ختم کر دی، دماغ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے پیچھے لگے رہو، ایک دن موت آ جائے گی۔ اللہ سے بات چیت کرو، قرآن پڑھو۔ اولئک یؤمنون بہ، مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو قرآن کا انکار کرتے ہیں یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر بطور انعام کی وہ نعمت کی تھی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اس وقت، اس زمانے میں تمام عالمین پر۔ اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں نکتہ سنو، توجہ، اگر تم آخرت میں کفر و شرک کے ساتھ چلے گئے تو پھر کوئی نفس کسی نفس سے کام نہیں آئے گا۔ اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ ایصال ثواب کے منکر ہیں، حدیث کے منکر ہیں، وہی آیت پیش کرتے ہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کو بھی پیش کرتے ہیں کہ آخرت میں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کمایا ہو، پیچھے ایصال ثواب نہیں جاتا ہے۔ جواب، ان دو آیتوں کا تعلق، اس طرح کی آیتوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے جو کفر و شرک کے ساتھ وہاں چلا جائے۔ اگر کفر و شرک نہیں ہے، آدمی وہاں چلا جائے تو بیٹا کام آتا ہے، دعا کام آتی ہے، ایصال ثواب کام آتا ہے، خیرات، صدقات، دعا، یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ وقت خاص نہ کرو خیرات کے لیے، ہاں بدعت سے بچو، سنت کے مطابق خیرات۔ قیامت کے دن کوئی سفارش کسی سے فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کب؟ جب شرک اور کفر کے ساتھ آپ چلے گئے۔ اگر کفر و شرک کے ساتھ آپ نہیں گئے تو حضور کی شفاعت کام آئے گی انشاءاللہ۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ، سبحان اللہ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، 30 امتحانات لیے، مختلف تشریحات ہے اس کی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، عجیب بندے تھے کہ یہودی، عیسائی، مسلمان سب ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، جس طرح اہل حدیث اور بریلی، دیوبندی، جماعت اسلامی، سب جتنے بزرگ ہیں سب شاہ اللہ کی عزت کرتے ہیں، شاہ اللہ سب کی۔ تو یہودی، عیسائی، مسلمان سب ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ ایک شاعر بہت اچھا شعر کہتا ہے، وَحُرْمَةِ الشَّيْخِ الَّذِي سَنَّ الْقِرَى وَحُرْمَةِ الشَّيْخِ الَّذِي سَنَّ الْقِرَى وَأَسَّسَ الْمَحْجُوجَ فِي أُمِّ الْقُرَى، اس شخصیت کی حرمت دینے والے اللہ کی قسم جس نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور مہمان نوازی کی بنیاد رکھی۔ ابراہیم خلیل اللہ امتحان میں کامیاب۔ وہی قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک شیپرڈ تھا، چرواہا اللہ جنگل میں کہا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، کیا کہا؟ ذرا دوبارہ بولو۔ اس نے کہا اللہ۔ کیا دو گے؟ میں اللہ کہوں گا، بھیڑ لے لو، بکری لے لو۔ ساری بھیڑیں ختم کر دی، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب کیا دو گے؟ بھیڑیں تو ختم ہو گئی، میں آپ کا ملازم بن جاؤں گا، بکریاں چراؤں گا۔ کہو اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ تھے، اللہ اللہ سے محبت۔ اگر گاڑی میں کہو اللہ تو دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ آرام سے کہو نا، ہم کو کیوں سناتے ہو؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر یہ کہو یار عبد الکریم بھائی بڑا مشہور آدمی ہے، اس کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، آج تو BSc میں اول نمبر پر آیا ہے، تو فوراً گاڑی میں ایک آدمی کہہ دے گا وہ میرا بھائی ہے۔ اس کی بھائی کی تعریف کرو، پھر چیخے مارتا ہے وہ میرا بھائی ہے۔
تو اللہ ہمارے اللہ ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ پر فخر کرو۔ لبیک نہیں پڑھتے ہو، حج عمرے کے لیے جاتے ہو شرماتے ہو اور گانے گنگناتے ہو، شوق سے کہو، پیار سے کہو اللہ اللہ، اللہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ 500 مرتبہ صبح شام کہو، درود شریف استغفار کلمہ طیبہ تیسرا کلمہ صبح شام 100 بار کہو، آپ کو سکون مل جائے گا۔ اللہ کے بندو موبائل کو چھوڑو، بس کرو، اس نے آپ کے دماغ کو خراب کر دیا، شعاعوں نے آنکھیں خراب کر دی۔ اور 10 منٹ ذرا مراقبہ کرو، آپ نے موبائل سے کیا خیر لیا، کیا قبر کی فکر آپ کے اندر پیدا ہو گئی۔ فحاشی اس میں زیادہ ہے، بے حیائی زیادہ ہے، ڈول ڈمک کے زیادہ ہے، گانے بجانے زیادہ ہے، نامحرموں کی تصویریں زیادہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، ہنسنے کی باتیں نہیں ہے بھائی۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، ٹکا 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 قرآن نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یہودی عیسائی مسلمان سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد یعنی نبوت و رسالت ظالموں کو نہیں ملتا، ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی گناہ صغیر اور کبیرہ سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ یہ آیت ہے لا ینال عہد الظالمین، بالاجماع اس سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنا دیا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں، اور جو سراپا امن ہو، وہاں امن ہے، وہاں کرائمز کی جو شرح ہے زیرو ہے۔ سبحان اللہ، قرآن حق، شروع تا آخر زیرو ہے اور ہمیشہ زیرو رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن حق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، اور جب تم طواف کر لو اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، جب طواف کرو 2 رکعت لوگ وہاں پڑھتے ہیں، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل کے بعد کہیں بھی حرم میں نفل پڑھ لو، ہو جائے گا، آپ کا سلسلہ ہو جائے گا، لیکن لوگ وہاں پڑھتے ہیں، پھر رش ہو جاتا ہے، لوگ طواف نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ قید اتفاقی احترازی نہیں ہے۔ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں۔ کیا تعریف ہو گئی؟ یہ نئی بات سنو، ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اعتکاف والوں کے لیے صفائی کرو۔ دونوں پیغمبروں کو کہا جا رہا ہے، تو اعتکاف کا کتنا ثواب ہے۔ ہماری مسجد میں سینکڑوں افراد اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تینوں چھتیں فل ہوتی ہیں ماشاءاللہ، ان کو ہم قرات، تجوید، احادیث، دعائیں، مسائل پڑھاتے ہیں۔ میں بھی مسجد ان کے لیے صاف کرتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، اعتکاف والے بڑے باعزت ہیں۔ اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں، جو رکوع اور سجدہ بجا لائیں ان کے لیے مسجد کو صاف کرو، حرم کو صاف کرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دعا قبول ہو گئی۔ آج تک جرائم کی شرح 0، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ میں 11 مرتبہ گیا ہوں، آپ کو وہاں پر جو سبزی ملے گی نا، جو پھل ملے گا، اس کے اوپر وہ شبنم بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بے موسم پھل سب آپ کو ملیں گے، اور اس کے اوپر ڈیو، شبنم وہ پڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن حق، نبی حق، دین حق۔ اللہ نے فرمایا جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی کچھ عرصہ کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے
کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا، یہاں ایک نقطہ ہے، سن لو، یا اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ ہم کہتے ہیں فلانا عالم بن گیا، قبول ہو گیا، فلانا اللہ کے راستے میں نکل گیا، قبول ہو گیا۔ یہ ٹکٹ آپ کے پاس ہے جو دے رہے ہیں؟ قبولیت کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ ابراہیم اسماعیل کام کر رہے ہیں علی نبینا وعلیہما الصلاۃ والسلام، اور کہہ رہے ربنا تقبل منا، یا اللہ قبولیت، یا اللہ ہم کو قبول فرما۔ اللہ سے ڈرو ہر حال میں، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمانبردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے والے اور رحم والی ذات ہے۔ بہرحال اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، انبیاء بھی ڈر رہے ہیں، ہے اور ہم سستی کر رہے ہیں۔ ابوبکر فی الجنہ، 10 عشرہ مبشرہ ہے، اور اللہ سے ڈر رہے ہیں کاش مومن کے بدن کے ہم بال ہوتے یا گھاس ہوتے اور ہم کو کاٹ لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے، اور یہ خوف جو اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، خوف، اس کو بھی سمجھو، توجہ۔ جس طرح آدمی چاقو سانپ سے ڈرتا ہے، کسی کے پاس چاقو ہو یا کلاشنکوف ہو، نہیں، یہ ڈر ایسا ہے جس طرح ایک بہت بڑا پہلوان ہے یا طاقتور آدمی ہے، اور اس کی بوڑھی اماں جوتا اٹھاتی ہے اور اس کو غصہ ہے اور اپنے بیٹے کو مارتی ہے، ٹک، اس کے دل میں اس وقت جو خوف ہوتا ہے وہ شفقت والا خوف ہوتا ہے، محبت والا خوف ہوتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ذات ہے، عظمت والی ذات ہے۔ تو اللہ سے جو ڈر ہے، جس طرح ہم اپنی امی سے ڈرتے ہیں، ہاں، اللہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔